نظر کی کمزوری کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, جس میں ایک تو اولڈ ایج آ جاتا ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے, اس کے اندر چوٹ خدا نخواستہ کوئی ٹراما کی ہسٹری ہو جاتی ہے, اس کے اندر شوگر کی بیماری میں یہ پرابلم آ سکتی ہے آپ کو, اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور بیماریاں بھی ہیں جن میں یہ پرابلم آپ کو آ سکتی ہے. بچوں میں جو عمومی طور پہ زیادہ تر پرابلم آتی ہے, تو اگر ہم اس میں نارمل چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارا جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس ٹرینڈ کی وجہ سے ایک بہت بڑا فیکٹر آتا ہے. مثال کے طور پہ زیادہ دیر تلک ٹی وی دیکھنا, صحیح, زیادہ دیر تلک موبائل کے ساتھ لگنا, زیادہ دیر تلک کمپیوٹر کا استعمال کرنا. سب یہ اکثر آج کل یہ یعنی ینگ ایج کے اندر گیم کا استعمال بھی بڑھ چکا ہے. جی جی, جنرل پاپولیشن میں 25% 5 سال سے کم عمر میں آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں. اتنی جلدی آنکھوں میں کمزوری کی وجہ, ابھی تک تو اسکول جانا بھی شروع نہیں ہوا. دیکھیں, ایک تو بیسک موٹی جو نظر آتی ہے نا, ایک تو یہ وجوہات ہوتی ہیں. دوسری وجوہات ہوتی ہے نا, ایک فزیولوجیکل وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ایک بچے کی جو گروتھ سے تعلق چیزیں رکھتی ہیں نا, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ بعض بچوں کی آنکھ جو ہے ان کی گروتھ کے حساب سے ڈیولپ نہیں ہو پاتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, ایک ان میں بھی بینائی میں فرق پڑ جاتا ہے آدمی کے لیے, یا ضرورت کے سائز ایگزوپتھیلمس جس کو آپ کہتے ہیں کہ سائز بڑا ہو جاتا ہے, اس میں بھی آپ کا جو ہے نا ایک فرق پڑ جاتا ہے آنکھوں پہ. اور اس کے بعد بعض اوقات آنکھیں جو سائز ہے اس سے چھوٹی رہ جاتی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا, اس سے بھی آنکھوں میں فرق پڑ جاتا ہے. ہم یہ پیتھولوجیکل بھی ایک جنرل جو ہم اوپینین ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن جو ہمارا میڈیکل ریویو دیکھتے ہیں ہم اس سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں بھی یہ بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے اس کے اندر. اس طرح اس میں جو اندرونی یعنی کہ کارنیا وغیرہ جو ہوتا ہے, یا اندرونی جو کیا کہتے ہیں گولائی جس کو آپ کہتے ہیں آئیز کی, اس میں اگر اس کے ڈائیمیٹر میں بھی فرق ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ فرق پڑ جاتا ہے بچوں کے اندر. یعنی ہم ابھی گروتھ کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو لینس ہے, لینس کا جو سائز ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ فرق پڑ جاتا ہے. بچوں کو نا ہسٹری ملتی ہے نا, وہ کھیلتے کھیلتے گر جاتے ہیں, یا کوئی چیز ان کی تب پھینکی جائے کھیلتے ہوئے ان کو نظر نہیں آتی, یہ ہسٹری مل رہی ہوتی ہے اکثر عموماً بچوں میں. نہیں, اس میں یہی ہے نا کہ آپ نے بچوں کے جو نارمل ہیبٹس ہیں نا ان کے اوپر بیسیکلی توجہ دیں. جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں, آیا اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی. مثال کے طور پہ اگر پڑھائی میں وہ آ رہا ہے تو وہ ایک جو پڑھائی کر رہا ہے اس کی وجہ سے تو ڈسٹربنس نہیں آ رہی کہ بہت زیادہ کمپیوٹر کا استعمال تو نہیں کر رہا, بہت زیادہ ٹی وی کے سامنے تو نہیں بیٹھ رہا, بہت زیادہ وہ موبائل کے اوپر تو نہیں لگا ہوا جس کی وجہ سے بینائی پہ اثر پڑ رہا ہے اس کے. تو اس کے اوپر دھیان دے. دوسرا, اسٹڈی کرتے وقت جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں عمومی طور پہ لیٹ کے یا اس قسم کی, اور ایک خاص فوکس کے اوپر اس کو ہم نہیں رکھتے. 25 سینٹی میٹر یہ نیئرسٹ ڈسٹینس ہے, تقریباً 2 فٹ, تقریباً 2 فٹ کے قریب, 2 فٹ 12 دونی 24 دور ہونا چاہیے, 2 فٹ دور ہونا چاہیے کم از کم. کتاب وغیرہ جو بھی پڑھیں اس کے کلوز, کیونکہ ایک عادت ہوتی ہے لوگ لیٹ کے مطالعہ کر رہے ہیں تو وہ بہت کلوز ہو جاتی ہے. اور پھر لائٹ کا افیکٹ بہت امپورٹنٹ پڑتا ہے, اچھی مقدار کی روشنی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ بیڈ پہ لیٹ کے پڑھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی لائٹ کا جو رخ ہے وہ آپ کے فرنٹ پہ ہوتا ہے, بیک پہ نہیں ہوتا. عمومی طور پہ سر پہ اوپر لائٹ نہیں ہوتی ہے, سامنے ہوتی ہے لائٹ, تو آپ کی روشنی کا بھی افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے.